جین جنا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فاتح اور غالب ہونا۔ یہ لوگ جینی کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات پر غالب آ چکے ہیں۔ اور یہ مذہب کب کا ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مذہب کروڑوں سال سے ہے، بلکہ کہتے ہیں جی ازلی ابدی ہے۔ اور ناقابل یقین حد تک اس کی عمر لمبی بتائی جاتی ہے۔ ان کا جو پہلا مسئلہ ہے اس کا نام تھا نعت، اور آخری مسئلہ پرسونات۔ اور موجودہ جین مت مذہب کا بانی مہاویر کو قرار دیا جاتا ہے۔ مہاویر کی پیدائش پرسونات کے 250 سال بعد ہوئی، 540 قبل مسیح میں، یعنی 540 قبل مسیح میں مہاویر کی پیدائش ہوئی، اور اس سے 250 سال پہلے آخری مسئلہ پرسونات کی پیدائش ہوئی، اور پہلا مسئلہ نعت تھا، اور وہ پتہ نہیں کب پیدا ہوا اور کب فوت ہوا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب قدیم ترین ہے۔ اور یہ لوگ آج بھی ہمارے یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ لاہور میں جین مندر ہے، جین مندر، یہ جین مندر ہے۔ جب ہم انارکلی سے چبرجی کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے جین مندر، ادھر سے اگر ایم یو کالج سے آئیں اندر کی طرف تو سامنے آتا ہے جین مندر۔ مہاویر سے پہلے جین مت کی تشکیل میں 30 لوگ گزرے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مہاویر کی پیدائش ایک کھتری خاندان میں ہوئی جس کا نام وردھمان تھا۔ والد کا نام سرہاوتا، اور اس مہاویر کی پیدائش بڑے ناز و نعام میں ہوئی تھی۔ تیس سال کی عمر میں اس نے ہندو مذہب کو خیر بات کہہ کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ اور راہبانہ زندگی کی تفصیلات وہ گوتم بدھ کی زندگی سے ملتی جلتی ہیں کہ اس نے اپنے بالوں کو سادوں کی طرح
جی توجہ فرمائیے گا. تو یہ مہاویر رہتا تھا سادھوؤں کی زندگی، راہبانہ زندگی اختیار کر کے لباس کے جھنجھٹ سے اس نے آزاد کرنے کے لیے صرف ایک جوڑا اپنے پاس رکھ لیا تھا. 12 سال ایک جوڑے میں اس نے گزار دیے اور نجات کی تلاش میں مارے مارے پھرتا تھا. ایک مرتبہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر گہرے مراقبے میں مشغول ہو گیا، اور اس وقت اس کی عمر 42 سال تھی. اس مراقبے میں اسے گیان، دھیان اور نروان حاصل ہو گیا. اور وہ اس نجات کی تلقین دوسرے لوگوں کو بھی کرنے لگا. گویا اب ایک نئے مذہب کا بانی بن گیا. تو آج کل اسی کے اصولوں پر مبنی مذہب کو جین مت کہا جاتا ہے. تو اس کا انتقال 72 سال کی عمر میں جنوبی بہار کا علاقہ ہے پاوا، وہاں ہوا. تو رہبانیت کی زندگی اس نے اختیار کی تھی اور راہبوں کے گروہ میں یہ شامل ہو گیا تھا، اور وسط ہند گھومتا پھرتا رہا، سکون کی تلاش کرتا رہا. اور اس نے بھی بدھوں کی طرح عدم تشدد کے اصول کو اپنایا. کسی جانور کو اذیت نہیں دینی اور ہر ذی روح کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے. اور کہتے ہیں ایک موقع پہ کتوں نے مہاویر کو کھایا لیکن وہ پرعزم رہا. بہرحال یہ جینی جو ہیں آج اسی کے مذہب پر ہیں، اور ہندو لوگ انہیں بدعتی تحریک کہتے ہیں، کیونکہ نکلے ہندوؤں سے ہی ہیں کہ مہاویر ہندو میں کھتری خاندان کا ایک فرد تھا. تو باقی اب ہندوستان میں جینی اور ہندو تقریباً مل جل گئے ہیں، تو زیادہ فرق نہیں ان کے اندر رہ گیا. اور یہ جینی کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 24 جین آ چکے ہیں، 24. اور پہلا جین جو ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا وہ تو پتہ ہی نہیں کہ کب آیا تھا، بہت پہلے. اور اس کے بعد سے اب تک 24 جین آ چکے ہیں. اور ہندوؤں کی طرح یہ بھی
تناسخ کا نظریہ رکھتے ہیں، جس کی آگے تفصیل تھوڑی سی آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تناسخ کا عمل ان لوگوں کی مرضی سے ظہور میں آتا ہے۔ اب یہ کتنے ہیں دنیا میں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد تو مہاویر کی زندگی میں ہی 5 لاکھ کو پہنچ گئی تھی۔ اور ایک زمانہ تھا جب ان کو بڑی قوت اور طاقت حاصل رہی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مندروں سے بھرے ہوئے شہر تعمیر کیے، جن میں سے بعض اب بھی باقی ہیں۔ کوہ ابو پہاڑ، اس میں اب بھی جینیوں کے سینکڑوں مندر موجود ہیں جو سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں۔ اور لیکن اس کے اندر ترک خواہشات اور رہبانیت کے لیے بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مذہب زیادہ دنیا میں چل نہیں سکا۔ تاہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ گڑبڑ ہو گیا، ہندوستان میں اس کے پیروکار موجود ہیں ابھی بھی۔ تو ہمارے اس خطے میں بھی تھا، اور جین مندر جو ہے وہ اسی وقت کی ایک یادگار ہے لاہور میں۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جین مہاویر جب نجات کے حصول کے لیے سفر پر روانہ ہوا تو دوران سفر انہوں نے جانوروں کو اذیت دینے سے پرہیز کیا۔ وہ راستے میں پاؤں رکھنے سے پہلے راستے کو صاف کرتے تھے تاکہ کیڑے مکوڑے بھی ان کے پاؤں کے نیچے روندے نہ جائیں۔ ناک اور منہ پر کپڑا رکھتے تھے تاکہ جراثیم ان کے سانس کی وجہ سے ہلاک نہ ہو۔ گوشت اور انڈے نہیں کھاتے۔ دانت اور جسم کی صفائی بھی کم کرتے ہیں تاکہ جراثیم نہ مریں۔ یہ اعمال کی درستگی میں سے کا پہلا طریقہ ہے، جسے احمسا کہا جاتا ہے، کہ کسی زیرو جاندار کو تکلیف ہی نہ پہنچائیں۔ اور یہ جین مت میں ایک بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ چنانچہ ہر جینی حلف اٹھاتا ہے کہ وہ کسی زیرو کو ایذا نہیں دے گا۔
نہ خود ایذا پہنچاؤں گا نہ کسی دوسرے کو اجازت دوں گا. میں اقرار کرتا ہوں کہ کسی ذی روح کو ہلاک کرنے کو قابل مذمت سمجھتا ہوں. چنانچہ شادی نہیں کرتے، کمارے رہتے ہیں، یہ بھی حلف میں شامل ہوتا ہے. میں رہبانہ زندگی گزاروں گا، یہ بھی حلف لیا جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگ فوج میں ملازمت نہیں کرتے، کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے کہ کہیں بے دھیانی میں کوئی جانور نہ مر جائے. قصاب تو بنتے نہیں ہیں. یہ عام طور پہ یہ لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، عموماً یہ مالدار ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ اعمال کی درستی کا کام ستیام، ہمیشہ سچائی کو اپنا شعار اور اصول بناتے ہیں. تیسرا اصول ہے استیام، خون پسینہ بہا کر حلال روزی حاصل کرنا، چوری کا راستہ اختیار نہ کرنا. تو تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں. اور بقیہ ایسے پیشے جن میں جانوروں کے مارنے کا کام ہو وہ بالکل نہیں کرتے. اچھا، ماہی گیری بھی نہیں کرتے، وہ بھی ممنوع ہے ان کے یہاں. برما چاری چوتھا اصول ان کے یہاں ہے، یعنی عفت اور عصمت سے بھرپور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہوئے نفسیاتی برائیوں سے بچا جائے. اور پانچویں، اپنی گراہ، یعنی اپنے ہوا سے خمسہ پر غلبہ پایا جائے. یہ پانچ چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے اعمال درست ہو جائیں گے. جب اعمال درست ہو جائیں گے تو اسے نروان حاصل ہو جائے گا. یہ نروان حاصل کرنے کا ایجابی طریقہ ہے. اور ایک سلبی طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دل سے ہر قسم کی خواہشات کو نکال دیں. جب دل میں کوئی خواہش رہے گی نہیں تو روح کو حقیقی خوشی اور نروان حاصل ہو جائے گا. بہرحال تو چونکہ بنیادی چیز ان میں جانداروں کو تکلیف نہ پہنچانے کا اصول ہے تو یہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ پانی بھی بغیر فلٹر کیے نہیں پیتے. اور ان میں ایک فرقہ ہے وہ تو اندھیرا ہو جانے پہ پانی پیتا ہی نہیں ہے تاکہ پانی میں کوئی کیڑا مکوڑا مر نہ جائے. اور خدمت خلق ان کا معمول مشغلہ ہوتا ہے. ہسپتال بناتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں بچیں. ان کے اندر مختلف فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے سوتیامبر،
یہ وائٹ کلیڈ کہلاتے ہیں، وائٹ کلیڈ. یہاں اس کتاب میں کمیڈ لکھا ہے، لیکن لفظ CLAD ہے، کلیڈ، سفید پوش. یہ شمالی ہندوستان میں زیادہ تر آباد ہیں. اور دوسرا فرقہ ہے اسکائی کلیڈ، گمبر، آسمانی لباس پہننے والے، آسمانی رنگ کی چادر پہنتے ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ برہنہ رہتے ہیں. جنوبی ہندوستان میں ان کی زیادہ تر آبادی ہے، بالکل مادر داد ننگے رہتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہاویر نے نہ شادی کی تھی اور نہ لباس پہنا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کنارہ کشی کی تھی. جب مسلمان آئے نا ہندوستان میں اور مسلمانوں کی یہاں حکومت ہوئی، تو مسلمانوں نے زبردستی کپڑے پہنائے تھے، ستر پوشی کروائی تھی ان سے زبردستی، ورنہ یہ تیار نہیں تھے. تو باقی تناسخ کے متعلق بھی ان کا نظریہ اور روحوں سے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ روح غیر فانی ہے، اور بہت زیادہ ہیں. سب روحیں خود مختار آزاد ہیں، ازلی ہیں، نہ ان کا آغاز ہے، اور کائنات بھی ازلی ہے، کائنات کا نہ آغاز ہے کہیں سے اور نہ اس کا کوئی انجام ہے. اور یہ روحیں کائنات کی زندگی کا باعث ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ 2 چکروں میں مکمل ہوتا ہے. کائنات کا سلسلہ زمانے سے وابستہ ہے، اور زمانہ 2 چکروں میں مکمل ہوتا ہے، سعودی اور نزولی. اور سعودی چکر میں روحیں بری حالت میں ہوتی ہیں، لیکن بتدریج بہتر ہوتی جاتی ہیں، اور لوگوں کی عمروں میں اور ان کی قد و قامت میں خوشگوار اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب روح تمام علائشوں سے پاک ہو جاتی ہے تو بہشت میں پہنچ جاتی ہے. اسے حصول نروان کا نام دیتے ہیں. اور نزولی دور میں چیزیں اور روحیں روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دوزخ میں پہنچ جاتی ہیں. اور لوگ قد و قامت اور عمروں کے لحاظ سے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ ان کی کچھ تعلیمات ہیں، نظریات ہیں.
جین مت کی کتابیں 4 مشہور کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ 4 صدی قبل مسیح کے آخر میں جنوبی بہار کے علاقوں میں قحط پڑ گیا تھا. جس کی وجہ سے بھابا ہو کی قیادت میں جینیوں کی ایک بہت بڑی جماعت میسور اور اس کی قرب و جوار میں آباد ہوئی. کچھ لوگ پاٹلی پتر میں مقیم رہ گئے. انہوں نے کونسل قائم کی تاکہ مقدس کتابوں کو از سر نو مرتب کیا جا سکے. پانچویں چھٹی صدی میں لبھائی گجرات کے اندر ہے، وہاں ایک کونسل قائم کی گئی جس نے جین مت کے تمام اصولوں کو اکٹھا کیا اور ان کی کتابوں کو مرتب کیا، ان کو کتابی شکل میں مرتب کیا. ان میں ایک مکمل صحیفہ ہے آنگس، یا آنگا بھی کہتے ہیں، آنگا. ایک ہے میولا، ایک ہے سویترا، ایک ہے اپانگا. تو آنگس، آنگا اور میولا یہ ذرا زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سویترا اور اپانگا سے. تو موجودہ دور میں ان کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ گئیں، جیسے میں نے کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر بدھوں کے ساتھ بہت سی باتوں میں مشترک ہو گئے ہیں. مثلاً یہ کہ کہتے ہیں کہ روح جب گناہ کرتی ہے تو اس قدر بوجھل ہو جاتی ہے کہ وہ ٹوٹنے لگتی ہے اور 7ویں دوزخ میں گرنے لگتی ہے، اور جب پاک ہو جاتی ہے تو 26ویں بہشت میں پہنچ جاتی ہے. اسے نروان کہتے ہیں. بہرحال اب تقابلی جائزہ دیکھ لیتے ہیں اسلام کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اسلام تو عظیم مذہب ہے، اور یہ جو تصورات مہاویر نے دیے ہیں اور بعد کے جینیوں نے دیے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑی کمزور اور گھٹیا قسم کی باتیں ہیں. اور تعذیب نفس، ترک خواہشات، ترک دنیا، یہ سب فطرت کے خلاف چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے، یہ جاندار جاندار سب میرے لیے بنائے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو ذبح نہیں کرنا، کسی کو مچھلی پکڑنی کسی نے، اور کسی کو تکلیف نہیں دینی. تو اسلام بھی کہتا ہے کہ جان بوجھ کے کسی جاندار کو تکلیف دینا برا ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے آپ انہیں حلال جانوروں کو جو آپ کے لیے بنائے ہیں انہیں استعمال کریں. بلا وجہ جانوروں پر سوار ہو جانے سے نبی پاک نے منع فرمایا، کھنڈی چھری سے ذبح کرنے سے، ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے، اور کئی چیزیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں. لیکن یہ جو شدت ہے اس میں، یہ بہرحال ناقابل عمل ہے اور انسان کو تکلیف میں ڈالنے والی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب ظاہر ہے کہ اگر دنیا مثال کے طور پہ ساری دنیا ہی جین مذہب قبول کر لے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ نہ تو کوئی چیز کاشت ہوگی، نہ کوئی جانور پالے جائیں گے، اس لیے کہ کھانے نہیں ہیں اور کہ کھانا نہیں پکے گا.
کپڑا بنا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ کپاس نہیں کاشت ہوگی، اور جانوروں کے جسموں سے پشم نہیں اتاری جائے گی تو کپڑا کسی قسم کا نہیں بنے گا۔ اور کوئی بندہ سفر میں جائے گا تو ایک دفعہ کپڑا پھیرے گا نیچے زمین پہ، اور پھر قدم رکھے گا، پھر اگلے قدم کے لیے پھر وہ کپڑا پھیر کے وہ جانوروں کو جو ہلکے پھلکے کیڑے ذرات ہیں، جراثیم ہیں، ان کو ہٹائے گا، پھر آگے چلے گا۔ تو یہاں سے لے کے اس نے 1 کلومیٹر کے سفر طے کرنا ہے، تو میرا خیال ہے شاید اسی میں ہی 1-2 دن اسے لگ جائیں گے 1 کلومیٹر سفر طے کرنے میں، زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ تو ناقابل عمل مذہب ہے۔ اور ازدواجی زندگی کی نفی کرتا ہے یہ مذہب، حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور اسلام اسے ایمانی زندگی کا جزو لازم قرار دیتے ہیں۔ دین مذہب میں اذیت پسندی ہے، فاقہ مستی ہے، تابانیت ہے، اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے اور رد کرتا ہے ان سب چیزوں کو۔ بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت تھی اس مذہب کی۔ تو چونکہ یہ مذہب آج دنیا میں کوئی زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہے، اس لیے اس پہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث تمخیص کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت